جب قطر پہ اٹیک ہوا حماس کی قیادت کے اوپر وچ واز انیکسپیکٹڈ کہ قطر واز ہوسٹنگ دی لارجسٹ ایئر بیسز ان دا ریجن، امریکن ایئر بیسز کو ہوسٹ کر رہا تھا، اور قطر ایک انٹرمیڈیری کے طور پہ، انٹرلاکیٹر کے طور پہ کام کر رہا تھا. ایون افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا امریکنس کو، اور جو بات چیت حماس کے درمیان میں اور اسرائیل کے انڈائریکٹلی انٹرلاکیٹر وہی تھے. ان پہ اٹیک ہوا، اس کے بعد بھی جو اسٹیٹمنٹ آتی ہے بھارت کی طرف سے، جبکہ کنڈمنیشن ہر طرف سے آئی، ہر ملک نے خطے میں اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کیا. انڈیا کی اسٹیٹمنٹ جو ان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے ایشو کی، اس میں کہا گیا، صرف لفظ استعمال ہوا، ڈیپ کنسرن اباؤٹ دی سچویشن، دیٹس آل. آپ کھل کے کنڈیم نہیں کر رہے. ایک طرف آپ کے تعلقات ہے گلف اسٹیٹس کے ساتھ، اکنامک، اور آپ انویسٹمنٹ چاہتے ہیں، دین دوسری طرف آپ نے صرف کیونکہ ایک اگریشن کو بھی آپ نے کہا کہ کنسرن ہے. مائی پوائنٹ از کہ بھارت کی جو دوگلی پالیسی ہے، یہ ایک چنکیا مینٹالٹی آف کورس اسی کی عکاس ہے، لیکن اب یہ بری طرح ایکسپوز ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ یہ پہلے تو کامیابی کے ساتھ اس کو پرسو کر رہے تھے. دے ور پلئنگ ود ماسکو، پلئنگ ود واشنگٹن، اینڈ ایون ٹرائنگ ٹو گیٹ کوزی ود بیجنگ ایز ویل. لیکن اب پرہیپس تینوں گریٹ پاورز نے ریئلائز کر لیا ہے انڈیا اینڈ مودی کین ناٹ بی ٹرسٹڈ. آپ دیکھ لیں کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم کو تو استعمال کرنے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن چائنیز یہ جانتے ہیں کہ انڈیا از ناٹ اے ٹرسٹ وردی پرسن. اینڈ ماسکو جو اس کا لارجسٹ ویپن سپلائر تھا، 64% سے وہ ویپن سپلائی 32% پہ آ گئی. دے ور ٹرائنگ ٹو گیٹ مور کلوزر ود واشنگٹن. بائیڈن کے اندر ٹرمپ کے اوپر بھی ان کی توقعات تھی کہ ہی واز ایکسپیکٹنگ ٹرمپ کی جو سیکنڈ ٹرم ہوگا اس میں ہم زیادہ اسٹرانگ ریلیشنز فورج کر پائیں گے. آن دا کنٹری انتہائی شدید ان کو دھچکے لگے ایز فار ایز ٹرمپ واز کنسرن. اب ایک طرف کنانڈرم یہ ہے کہ آپ تیل کی خریداری کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں چھوڑیں گے تو آپ کے اوپر 500% بھی میں لگا سکتا ہوں. ابھی 25% جو ایران کے اوپر لگائی ہیں. کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ انڈیا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بہت بڑا ملک ہے، 1.4 ارب کی آبادی ہے، آف کورس ان کی اکانومی بھی بہت بڑی ہے، ان کے ڈیفنس ایکسپینڈیچر اسپینڈنگ بھی بہت زیادہ ہے، ان کی آرم فورسز بھی بہت زیادہ ہیں، اس کے باوجود بھی اس 4 روزہ کانفلکٹ کے اندر سے جو نکلا ان کے لیے وہ ڈیوسٹیٹنگلی ان کے لیے برا ثابت ہوا اور پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہوا. ایون واشنگٹن، بیجنگ اینڈ ماسکو شاید اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے نظر نہیں آتے ان ٹرمز آف اٹس ملٹری کیپیبلٹی. بالکل دیکھیے، جیسے کہتے ہیں یو کین ناٹ فول آل دی پیپل آل دی ٹائم. تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے. جا کے دیکھیں، مطلب جا کے جفیاں ڈال رہے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں، چھوڑ ہی نہیں رہے، وہ ہاتھ چھڑا رہے ہیں، یہ چھوڑ نہیں رہے بیٹھ کے انٹرنیشنل نارمز میں. پھر اسٹیٹ لیول پہ جیسے ٹروڈو آیا، آپ نے دیکھا ہوگا جو برٹش پرائم منسٹر کو زبردستی اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش میں ہے اور وہ ہاتھ چھڑا رہے. آپ دیکھیں کہ جسٹن ٹروڈو آئے وزٹ کرنے، شارٹ کٹ کے واپس چلے گئے اور ڈائریکٹ الزام لگایا کہ آپ نے مارا ہے ہردیپ سنگھ نجر. پھر امریکہ میں وہ اس کو گرو پتونت سنگھ پنو کو مارنے کی کوشش کی، وہاں مقدمہ ابھی بھی چل رہا ہے. آسٹریلیا میں پکڑے گئے، قطر میں پکڑے گئے. دیکھیں مطلب ہارڈ فیکٹس ہیں. اب دنیا کے سامنے یہ چیزیں ساری آئی ہیں بیٹھ، اور مسلمان ممالک کو بھی ریلائز ہو گیا. دیکھیں ایک خبر آئی تھی کہ کافی سارے ہزاروں میں سعودی عربیہ نے بھی نکالے ہیں انڈینس، یو اے نے بھی نکالے ہیں. امریکہ نے H-1B ویزا 70% جس سے انڈین فائدہ اٹھاتے تھے اس کی فیس بڑھا دی. ابھی آیا آسٹریلیا نے پابندی لگا دی ہے انڈین اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر، اس پہ سختی کر دی ہے. تو آپ دیکھیں اس سے پہلے دنیا سمجھ رہی تھی کہ انڈیا زیادہ کلوز ہے، ہم بھی سمجھتے ایران سے بنسبت پاکستان، لیکن پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا. ہم نے بالکل سالیڈیرٹی دکھائی اور ایک ملک کا نام لیا صرف ایرانی پارلیمنٹ کا، تشکر پاکستان. میں ابھی لوگوں سے بات چیت کر رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے ہماری لیڈرشپ لیول پہ پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ اور ایران کی ٹاپ لیڈرشپ بالکل ایک پیج پہ، تمام اسٹریٹجک معاملات میں، ساری انڈرسٹینڈنگ میں بالکل یونانیمس ہمارا ویو ہے، اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے. شکریہ ادا کیا کہ ہمیں انہوں نے ایسے فیسٹ بتائے جو ہمیں پتہ نہیں تھے. تو پاکستان کی لیڈرشپ نے بڑا ایک میچور رول پلے کیا. ہم نے جو کہا اس پہ کھڑے رہے، انہوں نے جو کہا اس پہ کھڑے نہیں رہے. تو اسی سے پاکستان کا اسٹیچر بڑا ہے. اور اب مڈل ایسٹ آپ دیکھیں گے فیوچر میں انڈیا سے تھوڑا اور ڈسٹینس اپنے آپ کو کرے گا اور مودی اور ایکسپوز ہوگا. اور جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ یہ ہائیڈرو کاربن ریسورسز میں، کریٹیکل ارتھ منرل میں، ریئر ارتھ میٹلز میں بات چیت ہو رہی ہے، اس کے ساتھ دیکھیں اس کے اندر جو آئی ٹی سیکٹر میں ہو رہی ہے، کرپٹو کے اندر ہو رہی ہے. تو پاکستان کے اندر ان کی ہارڈ کور انٹرسٹ آئی ہوئی. ایسا ہسٹوریکلی کبھی نہیں تھا کہ دنیا کی بڑی طاقتیں سینٹر ہیں پاور، خاص طور پہ امریکہ، نمبر 2 پہ چائنا، نمبر 3 پر رشیا، کہ سارے پاور سینٹر پاکستان سے انگیج ہونا چاہتے ہیں، سارے پاکستان کی لیڈرشپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، پاکستان کے اندر یونٹی لانی چاہیے، اور جو ہمارے انٹرنل ڈفرینسز ہیں خاص طور پہ KPK کی گورنمنٹ کے جو نظر آ رہے ہیں، اسے ہمیں خود حل کرنا چاہیے اور پاکستان کو اکنامکلی مضبوط کرنا چاہیے. پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت ملیٹریلی انڈرمائن کر ہی نہیں سکتی.
बिकॉज हमारे सारी डिफेंस प्रोडक्शन एक बुलेट से लेके टैंक से लेके जहाज आप दोजे हम खुद बना रहे हैं। फिर हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है ये इंडिजिनस है, हम किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं। अभी तैमूर का हमने 600 किलोमीटर का जो क्रूज मिसाइल का तजर्बा किया, वो हमारी अपने इंडिजिनस है। हम एंटी एक्सेस एंटी डिनाइल मिसाइल बना चुके हैं, हम दुश्मन को अपनी सरहदों के नजदीक आने नहीं देंगे। और इंडिया देखें ऐसा मुल्क है, मैंने वाहिद मुल्क दुनिया में देखा है जो मीडिया में अनाउंस कर रहा है कि मेरी ये डॉक्टर है, कोल्ड स्टार डॉक्टर है, हम ये कर देंगे। भाई अगर आपने करना है तो बता के करोगे।